الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سلام على من هو سيد الكونين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك باواز بلند شریف والے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی تو ہمیں نئے سرے سے مسلمان بنا دے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن بنا دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ساری امت کو اس کا تابع فرما بنا دے. معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، آج کی اس عظیم الشان محفل عظمت قرآن و صاحب قرآن کے اندر آپ حضرات کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. استاذ الحفاظ قاری ارشد محمود چشتی صاحب کے حکم پر آپ کے سامنے حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جو ان کے ساتھ معاونین ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. آج کی یہ محفل تکمیل قرآن کے حوالے سے ہے. حضرت بتلا رہے تھے کہ چند بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے. اسی سلسلے میں آج یہ محفل منعقد کی گئی ہے. میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ بچے جنہوں نے یہاں قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ ان بچوں کا پڑھنا، قاری صاحب کا پڑھانا اور آپ حضرات کا تعاون کرنا، اس سب کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حافظ قرآن بننے کے ساتھ ساتھ عالم قرآن، عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن بڑے مقام والی کتاب ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے بہت سی قوموں کو ہدایت ملی، بہت سی قومیں راہ راست کے اوپر آئیں، اور اللہ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو رفعت ملی، بلندی ملی، عظمت ملی، اور بہت سے اس کی وجہ سے ذلیل ہوئے. اور ایک مقام پر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، اس قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والوں کے لیے یہ قرآن ان کے لیے حجت ہوگا، اور اگر کوئی قرآن سے اعراض کرے گا، قرآن سے دور جائے گا، تو یہ قرآن ان کے خلاف حجت ہوگا. یہ بچے جنہوں نے قرآن کو پڑھا، ان کے والدین نے محنت کی،
اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق قرآن ان کے لیے حجت ہوگا کہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کتاب کے شروع میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، آج وہ ہمیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ملتی۔ تورات کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر دیں، زبور کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، انجیل کو بدل کر رکھ دیا گیا، لیکن قرآن واحد آسمانی کتاب ہے جس کی زبر زیر کے اندر بھی آج تک نہ کوئی تبدیلی کر سکا اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، کیونکہ خود اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جس چیز کی حفاظت کرنے والی ذات خود خالق کائنات ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، یہ قرآن بڑے مقام والا ہے، اور اس قرآن کو بیٹھ کر پڑھنے والوں کا بھی بڑا مقام ہے، پڑھانے والوں کا بھی بڑا مقام ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن پڑھے یا دوسروں کو پڑھائے، جو خود قرآن سیکھے یا دوسروں کو سکھائے۔ ایک بچے کا قرآن بیٹھ کر پڑھنا، قاری صاحب کا پڑھانا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یہ تمام دنیا میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھا رہے ہیں، قرآن کو سکھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محبت اس قرآن کے ساتھ بنا لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسبت اس قرآن کے ساتھ بنا لیں، کیونکہ جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوتی گئی وہ بلندیوں تک پہنچتا گیا، جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوتی گئی وہ اوج ثریا کی بلندیوں کو پا گیا۔ قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی ابو بکر آئے تھے، قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی سیدنا صدیق اکبر بن گئے، آئے تو عمر بن خطاب تھے، قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی فاروق اعظم بن گئے، آئے تو عثمان تھے، قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی ذی النورین بن گئے، آئے تو علی المرتضیٰ تھے، قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی حیدر کرار شیر خدا بن گئے، آئے تو معاویہ بن ابی سفیان تھے، قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی تو ہادی مہدیہ کے القاب پانے والے بن گئے، آئے تو حسن و حسین کے، قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی تو سیدہ شباب اہل الجنہ بن گئے۔ میرے بھائیوں، جس کو قرآن کے ساتھ نسبت ہوتی گئی وہ اللہ کے ہاں مقام پاتا گیا، وہ بلندیوں کو چھوتا گیا، وہ بلندیوں تک پہنچتا گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی نسبت قرآن کے ساتھ بنا لیں، ہم بھی اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ بنا لیں، ہم بھی اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیں، کیونکہ یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جس کے متعلق اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کا زنگ اتارا جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے یہی کتاب قرآن مجید ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اس کے دل سے زنگ اترتا ہے، جب انسان قرآن پڑھتا ہے اس کے دل سے کفر و شرک دور جاتا ہے، جب انسان قرآن پڑھتا ہے اس کے دل سے بدعات نکلتی ہے، جب انسان قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کرنے کی وجہ بتلائی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جایا جائے، تاکہ تمہیں روشنیوں کی طرف لے کر جایا جائے، کفر و شرک کے بدعات، کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر، بدعات اور رسومات سے نکال کر قرآن و سنت کے تمہیں قریب کیا جائے۔ یہی قرآن کے نازل کرنے کی وجہ ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لایا جائے۔ اب اگر کسی نے نور ہدایت حاصل
کرنا ہے، اگر کسی نے ہدایت کو پانا ہے، اگر کسی نے اس روشنی کو پانا ہے، اسے قرآن کے قریب آنا پڑے گا، اسے قرآن کو ماننا پڑے گا، اسے قرآن کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہوئے کہا ایک وقت آئے گا بہت سے فتنے اٹھیں گے، بہت سی جو ہے وہ سازشیں اٹھیں گی، بہت سی ایسی چیزیں آئیں گی جو لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر غلط راستوں کی طرف لے کر جانے والی ہوگی، لیکن اس وقت اگر بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، ان فتنوں سے بچنے کا کوئی واحد طریقہ ہوگا تو یہی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہوگی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس سے تم سے پہلے لوگوں کے قصے بھی موجود ہیں، تم سے بعد میں آنے والوں کے حالات بھی موجود ہیں۔ اس کتاب کے اندر لیس ہوا بالفضل، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ جو کوئی اس کتاب قرآن کے مطابق عمل کرے گا وہ اجر پائے گا، جو قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ حق اور سچ بات کرے گا، جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ درست مانا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اگر فتنوں سے نجات چاہتے ہو، آج اگر فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ کہیں پر توحید کا انکار کیا جا رہا ہے، کہیں ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے، کہیں صحابہ و اہل بیت کا انکار کیا جا رہا ہے، کہیں فتنہ رجس اپنا سر اٹھا رہا ہے، کہیں فتنہ خوارج اپنا سر اٹھا رہا ہے۔ ان تمام فتنوں کے سدے باب کے لیے واحد کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جو ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑتا جائے گا، جو ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جڑتا جائے گا، پھر کوئی اندر کا بدبخت، کوئی کالا کافر ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، کوئی ختم نبوت کے عقیدے کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی صحابہ و اہل بیت سے ہمیں دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، فتنے سر چڑھ کر بولنے لگے، کہیں سے فتنہ رجس سر اٹھا کر آ گیا، کہیں سے فتنہ خوارج، کہیں سے جو ہے اور مختلف فتنے جن کا آج ہمیں سامنا ہے۔ یہ تمام کے تمام فتنوں کا علاج اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واحد حل بتلایا، اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کر لو، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر لو۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ قرآن جنہوں نے یہاں قرآن مجید کو پڑھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دنیا کے اندر جتنے بھی نیکوکار لوگ ہیں، اگر کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، دنیا کے اندر وہ جتنے نیک اعمال کریں گے ان کے نیک اعمال کے بقدر ان کو جنت دے دی جائے گی، ان کے متعلق جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن واحد حافظ قرآن ہے جس کو جنت ناپ کر نہیں دی جائے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا اقرا برتقے، اے حافظ قرآن، قرآن کو پڑھتا جا، جنت کے درجات کو چڑھتا جا، ترتلو کا برتل القرآن کما ترتلو فی الدنیا، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھ جس طرح تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، جہاں پر تیرے قرآن کی تلاوت کی آخری آیت ہوگی، والناس کی سین ختم ہوگی، وہی تیرا مقام ہوگا۔ جتنا زیادہ تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جائے گا اتنی زیادہ جنت حافظ قرآن کو مل جائے گی۔ یہ تو قرآن پڑھنے والے کو ہے جو اس کے والدین ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے محنت کی، اس کے اساتذہ اس کے ساتھ محنت کرتے رہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کہتے ہیں کہ اس کے والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت والے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس کے سر پر یہ تاج سجایا جائے گا، کیونکہ آج ان والدین نے محنت کی، اپنے بچے کو دین کی خاطر وقف کیا، قرآن کی خاطر وقف کیا، قرآن کے لیے لگایا، آج وہ قرآن پڑھنے کے لیے آتا رہا۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا ضوءہ احسن ضوء الشمس، کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو ذرا سوچئے جس بچے کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا قرآن پڑھانے کی وجہ سے، تو خود اس بچے کا مقام کیا ہوگا جس نے قرآن پڑھا ہوگا، اس قاری صاحب کا مقام کیا ہوگا جنہوں نے قرآن پڑھایا ہوگا، اس کو اپنے الفاظ کے اندر میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں کے اندر شوق پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اپنے بچوں
اور یہ بچے کل انشاءاللہ آپ کے لیے ذریعہ نجات ہوں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میں کچھ باتیں صاحب قرآن پر کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب پیغمبر کہتے ہیں جس طرح تمہیں قرآن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اسی طرح میں پیغمبر کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ کتنی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کہتے ہیں جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر، جب تک اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، جب تک اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کر میں محمد سے محبت نہیں کرو گے، لا یؤمنو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر عمل کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عملی طور پر بتلایا کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، اور جو میری اطاعت کرے گا وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب نبی کے ساتھ محبت، میں بھی دعوے دار ہوں، آپ بھی دعوے دار ہیں، ساری کائنات کے مسلمان اس محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن محبت کا انداز کیا ہوگا، محبت کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ کے قرآن نے اس محبت کا معیار، اس جو ہے وہ اطاعت کا معیار صحابہ کرام کی قدوسی جماعت کو بنایا۔ اے لوگوں، جو نبی کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے اسے صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا، جو نبی کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اسے اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا۔ صحابہ اور اہل بیت بتلائیں گے کہ نبی کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلا اجلس، عبداللہ بن مسعود جوتیوں والی جگہ پر مسجد میں داخل ہو رہے تھے، فوراً وہیں پر بیٹھ گئے، محبوب کی نظر پڑی، کہا عبداللہ وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ میرے کانوں میں آواز آئی اجلس، میں نے آپ کا حکم سنا، فوراً وہیں پر بیٹھ گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کہنے لگے اے بندہ خدا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا جوتیوں والی جگہ سے اٹھ کر آگے آ جاؤ، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ محبت کا معیار دیکھنے کے لیے صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا۔ صرف کان میں آواز پڑی اجلس، اللہ کے محبوب پیغمبر کے سچے جاننسار، سچے وفادار وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ نہیں دیکھا یہ حکم کسے ہے، یہ نہیں دیکھا یہ کس کو کہا جا رہا ہے، بلکہ محبوب پیغمبر کی بات کو مان کر بتلا دیا لوگوں اگر تم دعوے دار ہو تو پھر محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ اطاعت کا انداز یہ ہونا چاہیے جس طرح صحابہ نے انداز اپنایا۔ اگر میں واقعات کو بیان کروں تو وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، میں اس لیے واقعات کو چھوڑ کر صرف اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم نے صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھانا ہے، ہم نے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، کیونکہ محبت کا معیار وہ بھی صحابہ، اطاعت کا معیار وہ بھی صحابہ۔ جس طرح صحابہ نے محبوب پیغمبر کے ایک ایک حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، ہجرت کے لیے حکم آیا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کے لیے چل پڑے۔ اگر جان قربان کرنے کا وقت آیا محبوب پیغمبر کے ایک اشارے کے اوپر اپنی گردنیں کٹوا دی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے، اگر آج مجھے اولاد محبوب ہے، اگر آج مجھے والدین محبوب ہے، اگر آج مجھے اپنی جان محبوب ہے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جب تک میں رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں کروں گا میرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہی محبت کا انداز ہمیں صحابہ نے سکھلایا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں لوگوں صحابہ کے در پر آ جاؤ، اہل بیت کے در پر آ جاؤ، تمہیں محمد الرسول اللہ کی محبت بھی سمجھ آئے گی، اطاعت رسول کا جذبہ بھی سمجھ آئے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے متعلق رب کے قرآن نے فیصلہ کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور بعد میں آنے والوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارا ایمان
اللہ نے صحابہ کرام کو معیار ایمان بتلا کر، صحابہ کو معیار ایمان بنا کر رہتی دنیا تک ایک قانون بنا دیا، جو بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہوگا، جو بھی محمد الرسول اللہ کی اطاعت کا دعوے دار ہوگا، اسے صحابہ کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، اور جس کو صحابہ کے ساتھ محبت ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دفاع کرنا اپنے لیے سعادت سمجھے گا، یہ بھی کوئی میری بات نہیں، علماء کی بات نہیں، چھت والے کی بات نہیں، رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ آخری بات، اللہ کے قرآن کے اندر پہلے صفحے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب لوگوں کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ جب اللہ کا قرآن اتر رہا تھا اس وقت ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ آپ نے بول کر بتلانا ہے، صحابہ۔ جب اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ایمان لانے والے کون تھے؟ نبی کے صحابہ۔ جب نبی قرآن پڑھ کر بتلا رہے تھے، قرآن سن کر عمل کرنے والے کون تھے؟ نبی کے صحابہ۔ جب قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھی اولئک هم المؤمنون حقا، اس وقت سامنے کون تھے؟ صحابہ۔ جب آیات نازل ہو رہی تھی اولئک هم الراشدون، اس وقت سامنے کون تھے؟ صحابہ۔ اولئک هم الفائزون، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی سامنے کون تھے؟ صحابہ۔ جب اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس تو سامنے کون تھے؟ صحابہ۔ اور لوگوں نے کیا کہا تھا صحابہ پر اعتراض کرتے ہوئے؟ انؤمنو کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو اللہ رب العزت نے نہ نبی کو بولنے دیا نہ کسی اور کو بولنے دیا، خود میدان کے اندر آئے اور کہا الا انہم هم السفہاء، خبردار اور میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، تم خود سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ اللہ کی سنت پتہ چلی، جو اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کو جو کہے گا، رب کے قرآن نے یہ انداز بتلایا، اسی کا جواب اسی انداز میں دیا جائے گا۔ اگر نبی کے صحابہ کو اس وقت بے وقوف کہا گیا، اللہ نے کہا تم خود بے وقوف ہو۔ اگر کوئی کہتا یہ منافق ہے، اللہ کہتا تم خود منافق ہو۔ اگر کوئی کہتا یہ بے ایمان ہے، اللہ کا جواب آتا تم خود بے ایمان ہو۔ اگر کوئی کہتا نعوذ باللہ یہ کافر ہے، اللہ کا جواب ہوتا یہ کافر ہے۔ اسی سے ہمیں سبق ملا، صحابہ کو جس انداز سے برا بھلا کہا جائے گا، صحابہ کو جس انداز سے پکارا جائے گا، اسی انداز سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر کوئی بے وقوف کہے گا تو رب کا جواب بے وقوف دیا جائے گا۔ اگر کوئی کافر کہے گا اسے کافر کہا جائے گا، اگر کوئی لعنتی کہے گا اسے لعنتی کہا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں سے عقیدہ بنا کر جاؤ، ایمان مضبوط کر کے جاؤ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ معیار ایمان ہے، اور جو معیار ایمان ہوتا ہے، جو کسوٹی ہوتی ہے، اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، اس پر تنقید نہیں کی جاتی، کیونکہ جس پر تنقید ہوتی ہے، جس پر اعتراض ہوتا ہے، پھر وہ کسوٹی نہیں بن سکتا، وہ معیار نہیں بن سکتا۔ اللہ کے قرآن نے صحابہ کو معیار بتلا کر مجھے اور آپ کو دنیا میں جینے کا سلیقہ بتلا دیا کہ نبی کے صحابہ کے ساتھ اس انداز سے پیار کرو جس طرح نبی کے صحابہ نے نبی کے ساتھ پیار اور محبت کی۔ جب اس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہماری محبت ہوگی تو پھر انشاءاللہ العزیز کوئی فتنہ دنیا کے اندر ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی فتنہ ہمیں قرآن سے دور نہیں کر سکے گا، کوئی فتنہ ہمیں سنت سے دور نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ تمام فتنوں کا علاج ہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لو، اور جو بندہ قرآن شروع سے لے کر آخر تک ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھ لے، کیونکہ یہ بھی قرآن کا حق ہے، پہلا حق اس کی تلاوت کرنا، دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ اور قرآن ہم سے کہتا کیا ہے؟ جب ہم اس انداز سے قرآن کو پڑھیں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس مرضی فقہ کا آپ ترجمہ اٹھا لیں، قرآن ایسی کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے، جس کے پڑھنے سے لوگوں کے دل بدلتے ہیں۔ ایک دفعہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ راہ راست پر آ جاؤ گے، سارے فتنوں سے
نجات مل جائے گی، سارے فتنوں سے انسان اپنے آپ کو دور کر لے گا۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا یہ فرمان سچ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے واحد حل اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا